بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا نہیں، معراج کے بارے میں. کہ یہ 27 رجب کی رات جو ہے یہ فضیلت والی ہے، برکت والی ہے، اور اس میں خاص عبادت کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ذہن میں آیا کہ بھائی معراج کے حوالے سے ساری چیزیں جو بنیادی باتیں ہیں ساری تو ہو نہیں سکتی، تو تفصیل بہت زیادہ ہے، کم سے کم 2-3 گھنٹے کم سے کم درکار ہے تمام تفصیلات کے لیے. تو کچھ ضروری باتیں وہ میں انشاءاللہ آج بتا دوں گا، اس کے ساتھ اس کے احکامات بھی بتا دوں گا، کیونکہ دوسرے ملکوں میں عرب ممالک کے اندر بھی 27 رجب کی چھٹی ہوتی ہے، اور اب شاید ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے 27 رجب کی. خیر برحال تو یہ 27 رجب کو نا خاص طور پہ اس لیے کیونکہ میں بس دبئی سے کسی نے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 27 رجب کو چھٹی ہے، اور وہ اس وجہ سے چھٹی ہے کہ شب معراج ہے تو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں تو صبح آرام کر سکیں. تو اس قسم کے رابطے بھی ہوئے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہ آیت ہے جو اس سفر کے بارے میں سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو ہٹا کے نا ادھر ادھر ڈالتے تاکہ ہوا تھی بس کافی. تو یہ آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات. تو دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے اس میں اسرا، ایک ہے اس میں معراج. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسرا الگ ہے اور معراج الگ ہے. اسرا کا انکار کرنے والا کافر ہے، معراج کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، فاسق سمجھا جائے گا. لیکن معراج جو ہے وہ 30 صحابہ سے مروی ہے. معراج اس قدر مضبوط روایت ہے، 30 صحابہ جن میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان سب سے مروی ہے معراج کا واقعہ ہوا ہے. پر مزید یہ دیکھیں، یہ ایک سے زائد بار ہوا ہے. علامہ حاتمی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 30 مرتبہ ہوا ہے. علامہ حاتمی صوفی رحمۃ اللہ علیہ انسان العیون جلد نمبر 1 میں ہے کہ 30 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 45 مرتبہ یہ سفر ہوا ہے، جن میں 45 مرتبہ اسرا ہوا، 44 مرتبہ اسرا ہوا، اور 45ویں بار معراج ہوا. اور ان میں بعض مواقع میں ایسے بھی ہوا کہ صرف ایک بار جسم کا سفر ہوا، باقی بار روح کا سفر ہوا. باقی بار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے سفر کیا. اس کے علاوہ 45 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج ملی ہے. یہ بھی اقوال ہیں. تو یہ تو ہوگی تعداد. ٹھیک، تعداد کے ساتھ اب میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کون سی تاریخ کو ہوا ہے. ایک قول ہے ربیع الاول کی 17 تاریخ، دوسرا قول ہے ربیع الاول کی 27 تاریخ، تیسرا قول ہے رمضان کی 29ویں تاریخ، چوتھا قول ہے ربیع الثانی کی 17 تاریخ، پانچواں قول ہے رجب کی 17 تاریخ، چھٹا قول ہے رجب کی 27ویں تاریخ، ساتواں قول یہ ہے کہ شوال میں ہوا ہے، آٹھواں قول یہ ہے کہ ذوالحجہ میں ہوا ہے. وہاں کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن کوئی بھی تاریخ متعین نہیں ہو سکی کہ کون سی اوسط ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی سب سے زیادہ صحیح ہے. جب تاریخ کی صحت کا ہی نہیں معلوم. اچھا یہ تو تاریخ ہے نا. اب آ گئے مہینے میں کتنے اختلافات ہوئے؟ 8 اختلافات. اور تاریخ کے تعین کے اندر 6 اختلافات. تاریخ کے تعین مہینہ کون سا تھا، اس میں 6 اختلاف ہیں. 8 اختلاف ہیں تو تاریخ کون سی ہے، اس میں 6 اختلاف ہیں. ٹھیک ہے، اور 6 کے 6 مل کر کوئی پکی تاریخ نہیں بتا رہے.
کوئی پکی مضبوط تاریخ نہیں بتا رہے. اچھا، اس کے بعد سال دیکھیں. ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ طائف جانے سے پہلے ہوا ہے. طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 کے دوران گئے تھے. تو چوتھا قول یہ ہے کہ طائف جانے سے پہلے ہوا ہے، یعنی 10 نبوی میں آپ کو معراج ہوئی ہے. تو یہ 4 اقوال ہیں. اور دن کے حساب سے بھی اختلاف ہے کہ پیر کا دن ہو کسی نے کہا پیر کا دن، کسی نے کہا جمعے کا دن. کتنا وقت لگا تھا؟ کسی نے کہا کہ 3 گھڑیاں لگی تھیں، 3 ساعتیں، یعنی کہ 22 ضرب 3 66 منٹ. اور کسی نے کہا کہ 1 لمحہ ہوا تھا، 1 لمحے میں معراج ہو گئی. تو دونوں باتیں ہیں اپنی جگہ پر. یہ سارے اختلافات شرح المواحد زرقانی کے اندر صفحہ نمبر 340 جلد نمبر 1 میں لکھے ہوئے ہیں. انسان العیون ایک کتاب ہے سیرت کی، جو سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے نہیں، سیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ تفصیل تقریباً جو میری نظر سے کتابیں گزری وہ اس کے اندر ہے. تو اس میں یہ اقوال درج ہیں. اب مجھے بتائیں، اتنا زیادہ اقوال کا اختلاف ہے اور کسی قول کو ترجیح نہیں دی جا رہی. گو کہ علامہ شارنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن ان کی اس بات سے کسی نے اتفاق نہ کیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئے، لیکن ان کی بات سے کسی نے اتفاق ہی نہیں کیا. تو کسی کا اتفاق کسی بارے میں نہیں. تو مجھے بتائیں 27 رجب کا روزہ ہوگا؟ 27 رجب میں خاص عبادت ہوگی؟ پھر اس قسم کی عبادت کرو، اس قسم کی تلاوت کرو. 8 رکعت پڑھو حضرت فاطمہ کی طرف سے. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 8 مرتبہ قل، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں اس طریقے سے 8 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھرو. جو دعا مانگو قبول ہوگی. یہ صلاۃ فاطمی ہے. اللہ اکبر. ایسا کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ تو پوری رات میں 2 رکعت پڑھتی تھی. تم 8 کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پوری رات میں 2 رکعت کھڑے ہو گئے قرآن شروع کرتی ہیں. ایک قرآن 1 رکعت میں، دوسرا قرآن دوسری رکعت میں. اس کو کرو نا، یہ تو ثابت ہے نا روایتوں میں. چلو اس کو کرو. تو خیر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی روایت میں، کسی صحیح روایت میں کوئی خاص تاریخ نہیں آئی تو عبادت کہاں سے آئے گی؟ پھر اگر اس کو مان لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ معراج آئی. 18 مرتبہ یہ تاریخ آئی. جو سب سے کمزور قول ہے جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس پہ انہوں نے اپنی کتاب میں عمل کیا کہ 5 نبوی میں معراج ہوئی. میں نے اس میں ذکر نہیں کیا کیونکہ بڑی کتابوں میں 5 نبوی کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 5 نبوی فرمایا کہ نبوت کے 5ویں برس معراج ہوئی تھی. اور اگر دوسرے اقوال کو دیکھا جائے تو 15 برس، 13 برس، 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11 برس کم سے کم آپ کی زندگی میں معراج آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاص عبادت نہیں کی، خاص رات کا تعین نہیں فرمایا. ایک مرتبہ تعین فرما دیتے تو کوئی نہ کوئی صحیح حدیث مل جاتی تعین کے بارے میں. لہذا کسی طرف کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی توبیخ نہیں ہے. لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک رات متعین ہے. یہاں تک ایک بات ہوگی. اس رات میں ہوا کیا تھا؟ یہ بڑا عظیم الشان معرکہ ہے، بڑا زبردست ہے. اس میں اس قدر تفصیل ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. میں اجمالاً کچھ چیزیں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ہوئی. اسرا کہتے ہیں. اب میں اسرا کی وضاحت، میں نے صرف پہلے اسرا کا آپ کو بتایا. اسرا کیا ہو؟ لفظ اسرا ہے، اسرا نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اسرا کہتے ہیں رات کے وقت چلنے. دن کے سفر کو سفر کہتے ہیں، رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں عربی زبان میں. تو عربی میں دن کے چلنے کا مطلب الگ ہے، رات کے چلنے کا مطلب الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے. اور یہ اس رات میں جو بدعات ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آخر میں پھر بتاؤں گا. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. مجھے بڑی روایتوں، بڑی کتابوں میں یہ روایت نہیں ملی، لیکن کسی مولانا صاحب نے یہ روایت سنائی تھی. تو میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ روایت صحیح ہو.
کیونکہ اس کے اوپر بہت سے اشعار بھی بنائے ہیں، لوگوں نے اشعار بھی پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، چھت پھٹی، حضرت ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی ہیں، اس زمانے میں پردہ نہیں ہوتا تھا تو پھپھو کی بیٹی بہن کی طرح ہی سمجھی جاتی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو چھت پھٹی، حضرت جبریل اور میکائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اٹھے نہیں تھے، تو آپ کو اٹھانا بے ادبی سمجھا، تو اللہ سے پوچھا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگاؤں؟ میں جبریل تیرے جسم میں برودت ہے اور انسان کی جسم میں حرارت ہوتی ہے، فرشتے کے جسم کو ہاتھ لگاؤ تو اس میں ٹھنڈک محسوس ہوگی جیسے کہ برف کو ہاتھ لگانے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جن کو ہاتھ لگاؤ تو اس کا جسم آگ کی طرح جلتا ہوا محسوس ہوگا لیکن اس کو بخار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر انسان کے جسم کو ہاتھ لگاؤ تو اس کو ایک نارمل ٹمپریچر ملے گا آپ کو۔ تو اب فرشتوں کے جسم میں برودت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیں، جب ٹھنڈک پاؤں کو لگے گی تو پھر اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہو جائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے اشعار بنایا، چم چم کے تلیاں سائیں جگایا، پتہ نہیں کیا کیا، پورے معراج کے قصے میں نے اس لیے سنا دی کہ شاید یہ کہیں روایت ہو، لیکن مجھے یہ روایت ملی نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میری طرف سے نہ سمجھے کہ میں یہ روایت سنا رہا ہوں تو یہ صحیح ہوگی، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، البتہ اس قسم کی روایت علماء نے بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حرم شریف لے گئے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت سی باتیں نئی ہوں گی اس کے اندر جو میں نے بتائی کہ 30 مرتبہ معراج ہوئی، 30 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، ایک روایت کے مطابق 45 مرتبہ واقعہ ہوا، تو بعض ایسی روایات کی تفصیل بھی آتی ہے، جیسے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، پورے حرم میں ڈھونڈ لیا ہے ہی نہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھاگے، ڈھونڈا، سب لوگ بھاگے، اور آپ کے چچا بڑا خیال رکھتے تھے کہ یتیم ہے اور بچپن سے کسی کا سہارا نہیں ہے، تو بہت خیال رکھتے تھے، اور آپ کی کرامات تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، معجزات سنے ہوئے ہیں، ہم تو صرف 12 برس تک پہنچے تو اس میں اس قسم کے حالات و نوعیت پہنچی، تو بڑا خیال کرتے تھے، دیکھا کہ ہے نہیں، تو ایک جگہ پر پہنچے، ایک پڑاؤ میں، تو وہاں جا کے پوچھا کہ یا محمد یا محمد، تو آپ نے فرمایا لبیک یا عم، میرے چچا میں حاضر ہوں گا۔ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ ہم سارے تیری وجہ سے پریشان ہیں، کہنے لگے کہ میں بیت المقدس گیا ہوا تھا، بیت المقدس گیا ہوا تھا، اسی رات میں کہا، ہاں اسی رات میں گیا تھا، اسی رات میں واپس بھی آ گیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس وقت براق سے اتر رہے تھے جب آپ بیت المقدس گئے تھے۔ تو یہ اس واقعے کے علاوہ ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ کون ہیں، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ شافعی المسلک ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 45 مرتبہ معراج، 45 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ جسم کے ساتھ، باقی مرتبہ روح کے ساتھ، یا اسرا پیش آیا، اور جیسے شیخ فاضلی صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 30 مرتبہ معراج ہوئی، تو اس طرح کی تفصیلات اور روایت میں ملتی ہیں۔ آپ گھر سے آپ کو حرم میں لے کر گئے، کیسے لے کر گئے، اٹھا کے لے کے گئے، چلا کے لے کے گئے، کہیں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار تھا، آپ وہاں پہنچے تو زمزم سے دوبارہ شق صدر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں شق صدر کیا؟ بعض روایت میں یہ ہنسلی کی ہڈی، یہ جہاں گڑا پڑتا ہے نا، عبداللہ بھائی کو جگہ دے دیں، تو یہ ہنسلی کی ہڈی اشارہ فرمایا تو یہاں سے لے کے پیٹ کے اس حصے تک کٹ گیا، بعض روایت کے مطابق پیٹ کا ناف سے نیچے تک نرم حصہ یہاں تک کٹ گیا، کوئی خون نہیں نکلا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب مبارک کو 3 مرتبہ دھویا گیا، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر دوبارہ اندر ڈال دیا گیا۔ آپ نے وہیں زمزم سے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ براق ایک چتکبر رنگ کا گھوڑے کی طرح ایک جانور تھا، مختلف روایت ہیں، بعض روایت کے مطابق اس کا چہرہ انسان جیسا تھا، گردن اونٹ کی طرح کی تھی، اس پر بال گھوڑے کی طرح کے تھے،
بیٹھنے کی جگہ گھوڑے کی طرح تھی، پچھلی ٹانگیں چڑھائی پر چڑھتے وقت بڑی ہو جاتی تھیں اور جب اتر رہے ہوتے تھے تو پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں اور اوپر والی آگے والی ٹانگیں بڑی ہو جاتی تھیں. یہ اس کا حال تھا. دم اس کی اونٹ کی طرح کی تھی، اس نوعیت کا جانور تھا. رنگ اس کا ایسا تھا جیسے سفید اور کالا بکرا ہوتا ہے، سفید اور کالا بکرے کا رنگ جیسا ہوتا ہے ایسے اس کا رنگ تھا. یعنی پیٹ تک، پیچھے سے پیٹ تک کالا تھا اور اس سے آگے وہ سفید رنگ کا تھا. بعض روایتوں کے مطابق اس کے رانوں کے اوپر 2 پر بھی لگے ہوئے تھے جس کو تیز دوڑتے وقت پھیلاتا تھا. اس کی رفتار ایسی تھی کہ 7 چھلانگوں میں وہ بیت المقدس پہنچ گیا. یہ اس براق کی حالت تھی. یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ فرعون کے 4 عجائبات تھے. ان میں سے 2 عجائبات یہ تھے کہ فون متاثر ہوگا، تو 4 عجائبات یہ تھے کہ 4 عجائبات میں سے 2 عجائبات لکھے ہیں کہ اس فرعون کا جو قد تھا وہ 7 بالش تھا. 7 بالش ہماری یہ والی بالش نہیں، یہ ایک بالش تھی. کندھے سے لے کر کندھے کے نیچے سے لے کر ہاتھ کھول دو تو یہ اس کو ایک بالش کہتے ہیں. تو عربی کے لحاظ سے سترا ایک بالش ہونا چاہیے نا، تو سترا اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہونا چاہیے. محض ایک موبائل رکھ کے اس کو سترا بنا لیا، وہاں سے آگے سے گزر گیا، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک ڈیسک رکھ لی، اس کو سترا بنا لیا، یہ سترا نہیں ہے. تو بہرحال 7 بالش فرعون کا قد تھا. اس کی داڑھی 8 بالش تھی، یعنی کہ داڑھی اس کی اتنی لمبی تھی کہ وہ 8 بالش تھی، اس کے جسم سے نیچے جاتی تھی. اس کو سمیٹ کے رکھتا تھا، اس کو سنبھال کے رکھتا تھا. کٹانا شان کے خلاف تھا، بادشاہ کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا تھا. تو جیسے وہ قصہ سناتے ہیں نا کہ ایک نائی جو ہے وہ امریکہ کا جو صدر تھا اس کے بال کاٹ رہا تھا، تو وہ بار بار اسامہ کا ذکر کر رہا تھا. اسامہ کا ذکر بار بار کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں ان کا ذکر کرنے سے آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کاٹنا آسان ہوتا ہے. بادشاہوں کے بالوں سے یاد ہے. تو ایسے جملہ معترض آ جائے. دوسرا، اس کا گھوڑا اس نوعیت کا تھا کہ چڑھائی چڑھتے وقت اس کی پچھلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں اور اترائی اترتے وقت اس کی اگلی والی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں. فرعون کے گھوڑے میں یہ ایک خصوصی شان تھی. ہمارے ہاں ایک دوسرا جانور بھی ہوتا ہے جس کو اللہ نے قدرتی طور پہ ایسا معاملہ دیا ہوا ہے کہ وہ جانور ہے کینگرو. کینگرو کی پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سے مزید ٹانگ نکل آتی ہے، مزید جو ہے وہ ٹانگ اور باہر نکل آتی ہے. کیسے نکل آتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اس کے جسم میں اس کا کچھ حصہ چھپا ہوتا ہے جو کہ باہر نکل آتا ہے. جیسے سانپ کے اندر جو ڈنگ ہوتا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. ایسے اللہ نے براق میں بھی کوئی خاصیت رکھی ہوئی. اس میں بے حد تفصیلات ہیں. میں ان تفصیلات پر نہیں زیادہ، بس خلاصتاً میں نے آپ کو بتا دی. براق کے بارے میں یہ ہے. بعضوں نے یہ بھی کہا کہ براق برق سے ہے. برق کا مطلب بجلی کی تیزی سے اڑنے والا، تو سمجھ لو ہوائی جہاز ہے. تو اس زمانے کے حساب سے ہوائی جہاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہوں گے، یا ہوائی جہاز بھی مکہ سے 7 منٹ میں نہیں 7 سیکنڈ میں نہیں پہنچا تھا. کہ اللہ کا امر تھا یا کیا تھا، جو بھی مسئلہ تھا. ہمارے ایک استاد جی ہیں بخاری ثانی، انہوں نے پڑھائی، حضرت مولانا عبد الرحمان میمن صاحب دامت برکاتہ، بہت پیارے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، علم و عمل میں برکت دے. استاد جی نے فرمایا کہ 1986 میں میں حج کے لیے گیا تو مجھے عمرے کے لیے گیا، تو ایک جو ساتھ تھے وہ مجھے لے کر گئے تھے. مجھے کہنے لگے حجر اسود کو بوسہ دینا. میں نے کہا نہ ارادہ ہے اور نہ ہی میں نے دینا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں پر جا کے میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. لہٰذا میں نہیں کہا آؤ میرے ساتھ. تو وہ اچھے خاصے لمبے چوڑے تھے، اور سجی کا قدر میرے سے بھی چھوٹا ہے. تو اب وہ جی وہ کہنا میرے ساتھ چلو. تو آپ کے ساتھ اس جی کے ساتھ وہ آگے حجر اسود کے پاس پہنچ کے انہوں نے بوسہ نہیں لیا، بلکہ حجر اسود کو یوں کور کر لیا. کب آپ بوسہ دو کا دیکھ لینا، حجر اسود پورا نہیں، اس کے چند ایک ٹکڑے لگے ہیں تو ان ٹکڑوں پہ بوسہ دینا. ایسے نہیں مثالے کو بوسہ دے کے آج سمجھ لو کہ حجر اسود کو چوم کر آیا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے دیا. دیکھ میں جب پلٹا تو وہ صاحب غائب، میرے آگے جم غفیر، اور میں
پریشان. میں نے کہا یار, میں نے اس طریقے سے جب سنا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ نے سوچا ہوگا کہ ساری دعائیں قبول ہوگی. اللہ حرم کی موت عطا فرمائیے, مکہ شریف کے عرب کی موت عطا فرمائیے, جنت المالا میں جگہ عطا فرمائیے. جنت البقیع تو اول ہے, ورنہ جنت المالا میں جگہ عطا فرمائیے. حرم شریف میں میرا جنازہ ہو ہے, اور ساری دعائیں قبول ہو. صحیح بہت ہنسے. میں لگے کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا بندے کو کیا کرے. میں پریشان ہوتی ہوں, آنکھیں بند کر کے میں نے کھولی ہیں تو میں 55ویں صف میں بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہوا تھا 55ویں صف میں. وہ کعبۃ اللہ مجھے اتنی دور سے نظر آ رہا, پتہ ہی نہیں چلا کس فرشتے نے کب اٹھایا اور کب اٹھا کے مجھے وہاں جا کے کھڑا کر دیا. نہ پاؤں اٹھنے کا احساس ہے, نہ پاؤں رکھنے کا احساس ہے, کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوا مجھے. تو یہ ایک ایسے بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ حرم میں ہوئے ہیں. یہ تو صرف ایک واقعہ ہے, ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, میں نے خود پڑھے بھی ہیں ایسے واقعات. تو یہ چونکہ میرا اپنا براہ راست سنا ہوا واقعہ اس وجہ سے, اور ایسے ایک کا واقعہ جو بخاری شریف پڑھانے والا ہے, تو ساری باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے. اس کے درمیان دیکھیں, آدمی آدھے منٹ سوتا ہے اور کبھی اس کو 2 گھنٹے خواب آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا یہ من جانب اللہ معاملات ہوتے ہیں. صرف چند سیکنڈ میں وہ سفر طے ہو گیا. اس کے درمیان بہت سے واقعات آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور بڑی خوبصورت, یعنی کہ ایک جوان لڑکی ہے, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی عمر کی ہے اور بہت بڑی عمر کی ہے. اس نے آپ کو بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. جبریل سے پوچھا جواب دوں, اشارہ فرمایا نہیں جواب دینا. اس نے کئی بار بلایا تو آپ نے فرمایا نہیں جواب دینا. تو جب آگے نکل گئے تو اے جبریل یہ کون تھا؟ یہ دنیا تھی, اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں پھنس جاتی. پھر اس سے آگے ایک جماعت گزری, وہ انبیاء کرام کی جماعت تھی, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا حاشر. یہ 3 لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, یا اول یا آخر یا حاشر. یہ 3 لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے جب انشاءاللہ معراج کا ذکر کروں گا نا سیرت کے اندر, تو اس میں میں یہ ساری تفصیلات عرض کروں گا, یہ تو میں اجمالاً بتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ پورے کمروں جتنے بڑے ہیں, ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور اتنے خطرناک قسم کے جانور ہیں. وہ جب ایک جانور ان کو ڈستا ہے تو تڑپ کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے, لیکن وہ کاٹنا نہیں چھوڑتے. یار آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہل چلا رہے ہیں, واپس آتے ہیں بیج ڈالتے ہیں. جب وہ بیج ڈال کے فارغ ہوتے تو فصل نکل کے تیار ہو جاتی, پھر اس کو کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد غلہ نکالتے ہیں اور غلے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کہ چند لمحوں میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. اور نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں, آپ کی امت کے جہاد کرنے والے لوگ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک نہر کے پاس سے. دیکھا اس نہر میں بہت سے لوگ تیر رہے ہیں اور تیر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. نکلنے لگتے ہیں تو ان کے سروں پر جو کنارے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پتھر مار کے ان کا سر کچل دیتے ہیں. سر دوبارہ تیار ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہ نہر کے کنارے پر آتے ہیں تو ان کے خون کی وجہ سے ساری نہر خون آلود ہے. پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے. دیکھیں نماز میں سستی کرنے والے کا یہ حال ہے, نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کچھ لوگ ننگے ہوں گے اور ان کو پتھر چبانے پر مجبور کیا جا رہا ہوگا.
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کانٹے کھا رہے ہوں گے، وہ کانٹے ان کی جا کے انتڑیوں کو کاٹ رہے ہوں گے، وہ انتڑیوں سے زخمی ہوں گے جس سے وہ تڑپیں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اترے، بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میرے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا اس کو دکھانے کا۔ آپ دیکھتے ہیں بیت المقدس کے اندر ایک پیلے رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی سی ایک عمارت بنی ہوئی ہے بیت المقدس میں۔ وہ پیلے رنگ کا گنبد اور وہ جو عمارت ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنائی ہے۔ اس کا جو گنبد ہے، گنبد آپ لوگوں میں سے جو لوگ گئے ہیں صفا مروہ، تو صفا مروہ میں ہم ذرا دیکھیں درمیان میں تو ایک پتھر لگا ہوا ہے، پتھر ہے، پہاڑی ہے، اس کو صفا کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے جائیں تو مروہ ایک پہاڑی ہے، تو بالکل اس نوعیت کا ایک پتھر ہے، وہ اس گنبد کے بالکل نیچے فٹ ہے۔ یہ گنبد ہے، یہ پتھر ہے قبلہ اول۔ اس پتھر کا نام ہے بیت المقدس۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، ہیکل سلیمانی ہوا، پھر یہودیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو یہ جو چٹان ہے، یہ چٹان قبلہ اول ہے۔ اس چٹان کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے کوئی دوسری بات، کوئی مضبوط بات نہیں ملی۔ جو سب سے مضبوط بات ملی ہے وہ آج اگر حقیقت دیکھے تو اس کے مطابق نہیں ہے، امید ہے کہ اسی کے حقیقت یہی ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ تو صلاح الدین ایوبی نے بنائی نا آگے پیچھے عمارت، ان کے زمانے میں قبلہ اول جو تھا وہ وہی پتھر تھا، جیسے کعبۃ اللہ ہے نا، ایسے وہ پتھر تھا، وہ قبلہ اول تھا۔ وہ پتھر ہوا میں معلق ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ پتھر ہوا میں معلق ہے۔ اور کیسے معلق ہے؟ لگے کہ یہ ہوا میں اس طرح کر کے بہت بڑا پتھر ہے کہ پورا گنبد اس کے نیچے آ جائے، بہت بڑا گنبد ہے، وہ گنبد اس پتھر کے اوپر بنا ہوا ہے، یعنی کہ پتھر کی سیدھ میں اونچا جا کے بنا ہوا ہے، پتھر کے یعنی کہ بالکل اس کی ہائٹ میں ہے۔ تو پتھر کے کنارے ادھر سے زمین کے فاصلے پر ہیں، ادھر سے زمین کے ہر طرف سے، چاروں طرف سے وہ پتھر زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہے۔ پھر اس پتھر کے نیچے قدرتی غار ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس غار میں نہیں گیا، مجھے ڈر لگا کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ پتھر میرے اوپر گر پڑے، ڈر لگتا نا، ہوا میں معلق پتھر ہے۔ لیکن دوسری طرف فرماتے ہیں اگلی مرتبہ جب دوست نے حوصلہ بڑھایا تو میں نیچے گیا تو میں نے ہر کونے کو بڑے غور سے دیکھا، تو ہر کونا زمین سے بالکل جدا تھا، وہ پتھر پورا کا پورا ہوا میں معلق نظر آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اس کے اوپر جو صخرہ اصفر بنایا ہے، جو پیلے رنگ کا یہ گنبد بنایا ہے، یہ صلاح الدین ایوبی نے بنایا ہے۔ ابھی بھی صلاح الدین ایوبی کا بنایا ہوا ممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ممبر ہوتا تھا جیسے ہماری مسجد افسا میں لگا ہوا ہے، 3 سیڑھیوں والا ممبر ہوا کرتا تھا۔ یہ ممبر صلاح الدین ایوبی نے شروع کی، جو آج آپ ہم عرب میں دیکھتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی نے یہ پہلی مرتبہ ممبر شروع کیا تھا، اور یہ ممبر نور الدین زنگی کی اہلیہ نے صلاح الدین ایوبی کو دیا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو یہ ممبر رکھنا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی۔ تو اس پتھر کا نام قبلہ اول تھا۔ اس پتھر کا نام تھا کیا ہے؟ اس پتھر کا نام قبلہ اول ہے، اس پتھر کا نام بیت المقدس ہے۔ تو یہ اصل یہ پتھر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے تمام پتھروں کا سردار یہ والا پتھر ہے، جو یہ بیت المقدس کا پتھر تمام پتھروں کا سردار ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جتنے پتھروں سے جو بھی چشمے نکلتے ہیں سب کا محور اور مخزن یہ والا پتھر ہے۔ تو یہ امید ہے کچھ نقشہ ذہن میں آپ کے بیٹھ گیا ہوگا۔ تو بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس کے گرد احاطہ بنایا ہوا تھا، اس احاطے کے دروازے بہت سارے تھے،
تو یہ پتھر لگا ہوا تھا، ہوا میں معلق یہ پتھر تھا. اس پتھر کے نیچے مختلف جگہیں، ایک غار بنی ہوئی ہے اور ایک حضرت زکریا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر محراب ہوا کرتا تھا. حضرت مریم کی تربیت بھی وہیں پر ہوئی ہے. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اس درخت کی جڑیں نیچے جاتی ہیں، اتنی نیچے جاتی ہیں کہ وہ جڑیں جنت تک پہنچ جاتی ہیں، اور ان جڑوں کے نیچے حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ دونوں مل کے موتیوں کے ہار بنا رہی ہیں جو کہ جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. یہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن بدل ہے. تو صحیح جو روایت ہے وہ صحیح جو معاملہ ہے میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کر دیا. یہ بیت المقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیت المقدس کے دروازے کے سامنے ایک پتھر تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور اس سوراخ میں براق کو باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر گئے. جب اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا تقریباً سارے کے سارے انبیاء، 1,24,000 یا 2,24,000 تمام انبیاء وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے بھی نماز پڑھی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر ہو چکی تھی اور امام کا مصلی خالی تھا. کسی نے پوچھا نماز کون پڑھائے گا تو اسی وقت جبریل نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھائیں گے. چنانچہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، سب کو 2 رکعت نماز پڑھوائی. یہ 2 رکعت نماز پڑھوانے کے بعد یہ کون سی نماز تھی ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء میں سے ملنا شروع ہوئے. نماز کے بعد حضرت ابراہیم سے ملے، حضرت موسیٰ سے ملے، حضرت داؤد سے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے. ان سب نے اپنی اپنی تقریر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر کی، وہ بھی انشاءاللہ ہم معراج کے سفر کے حوالے سے پڑھیں گے. یہاں تک آ کے ایک بات روک لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، بیت المقدس سے مراد وہ پتھر، تو پتھر آپ کے اکرام میں یوں ہے نا، یہ پتھر تو اگر اللہ کسی کو موقع دے تو وہ پتھر اس طریقے سے ایک طرف کو جھکا ہوا ہے. وہ پتھر ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پتھر جھک گیا. دوسری طرف سے فرشتوں نے اس کو سہارا ہاتھ دے کے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور فرشتوں نے جو انگلیاں دے کے اس پتھر کو روکا، یہ دونوں چیزیں اس پتھر کے اوپر ثبت ہیں، آج بھی موجود ہیں. بعض علماء نے انکار کیا کہ ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی. ہوں گے پتھر کے اوپر نشان تو ہوں گے لیکن روایت ہمیں نہیں ملی. لیکن بہرحال یہ پتھر کا ٹیڑھا ہونا یہ بھی ثابت ہے. سب جگہوں پر ہر کوئی دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پتھر واقعتاً ایک طرف سے جھکا ہوا ہے، ایک طرف سے اونچا ہے، اور یوں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر انگلیوں کے نشانات ہیں، قدموں کے نشانات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا. اس پتھر سے پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے. تو کیسے گئے؟ بعض روایتوں میں اسی براق پر گئے، بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رف نام کی سواری لائی گئی. رف نام کی سواری ایسی تھی کہ ایک تخت ہے جو آسمان سے نیچے آیا، اس کے اوپر سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا. آپ نے اس پر تشریف رکھی اور وہ اوپر چلا گیا جیسے ہماری لفٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور چند لمحوں میں آسمان پہ پہنچ گئے. آسمان کے دروازے پر دستک دی، فرمایا کون ہے؟ جبریل ہے. وہ سارے واقعات ہوئے. تو سب سے پہلے آسمان کے دروازے پر حضرت آدم نے آپ کا استقبال کیا. اس میں بڑی تفصیلات ہیں. آدم کے دائیں طرف کچھ لوگ تھے، بائیں طرف کچھ لوگ تھے. دائیں والوں کو دیکھتے خوش ہوتے، بائیں والوں کو دیکھتے تو پریشان ہوتے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سب سے ملاقات ہوئی، اس کی تفصیلات ہیں، اپنی جگہ پر ہیں. تو ہر ایک نے خوش نصیحت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات دوسرے انداز میں ہوئی. سب نے دروازہ کھول کے استقبال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی عمارت کو
بیت المعمور کی عمارت کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے جا کے ان کو سلام کیا۔ محدثین نے لکھا ہے یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو سکھانا مقصود تھا، گو رتبے میں آپ بڑے ہیں لیکن خاندانی اعتبار سے یہ بڑے ہیں۔ اگر آپ عقلی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے بڑے ہیں، پھر بھی بڑوں کا احترام آپ کے ذمہ واجب ہے۔ تو اس سے علماء نے نقطہ نکالا۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا اور یہ کہنا کہ لا حول پڑھا کرو، کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ میری اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا۔ خیر، یہ ساتوں آسمان پار ہوئے، ساتوں آسمان پار ہونے کے بعد ایک مقام آ گیا، اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اور اس کے بعض لوگ نہیں، صحیح روایت ہے، صحیح روایت بعض لوگ کہتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ بیری کا درخت ہے کہ جس کا پھل مقام جیحون کے بیروں جتنا، کے گھڑوں جتنا بڑا ہے۔ مقام جیحون کے مٹکے، یہ والے جو مٹکے ہوتے ہیں نا ہمارے، جو تھوڑے چوڑے کر کے اور پھر اوپر کر کے سراہی ٹائپ بڑے بڑے مٹکے بنے ہوتے ہیں، ایک تو گول مٹکا ہوتا ہے پنجاب والا، ایک تھوڑا سا اونچا کر کے مٹکا ہوتا ہے، تو اس مقام کے بیروں کے جتنا اس کا پھل ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے جتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں، اور اتنی بڑائی ہے اس کی۔ تو وہاں پر ایک درخت لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدر کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں کہ یہ انتہا ہے مخلوق کی، مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اب عوامی روایت سنیں کہ ہر پتے پہ کسی بندے کا نام لکھا ہے، جب کسی کا پتا گر جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ عوامی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خبر لی ہے کہ یہ لوگوں کی قصے ہیں کہ میرا پتا اس دفعہ گر گیا فلاں شعبان کو، لہذا اس کا پتا گر گیا، اب یہ مرے گا ہی مرے گا۔ تو یہ اصطلاح ہے نا، پتا گر گیا فلانے کا، تو بھئی یہ ایسا ہی کوئی پتا وتا گرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر گئے تو ایک مقام ہے، مقام حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب میری بس، کہ جبریل ایسے موقع پر آ کے بے وفائی نہیں کیا کرتے۔ اے اللہ کے رسول، اس سے آگے اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا فاصلے پر ہے، لیکن اللہ کی ذات کی جو تجلیات ہیں وہ اس جگہ پہ آ کے اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا، میں اللہ کی تجلیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھ میں قوت برداشت نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات میں جو تجلیات ہیں، تجلی مطلب اللہ رب العزت کے جسم سے ٹکرانے والی روشنی، اصل روشنی نہیں، جو اس سے ٹکرانے والی روشنی، وہ تجلیات ہیں، اتنی تجلیات ہیں، تو میں اس سے آگے جاؤں گا تو چل جاؤں گا، آپ آگے چلیے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، آپ نے جنت کے اندر کیا کیا دیکھا، کیا کچھ دیکھا، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر صرف قلم کے چلنے کی آوازیں تھیں، اس کو مقام صریف اقلام کہتے ہیں، کہ وہاں پر قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، آپ کے لیے ویسی ایک سبز رنگ کے رف رنگ کی طرح کی سواری لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، اوپر جانے لگے تو آپ کو پریشانی ہونے لگی کہ یہ کیا ہے، اکیلا تنہا تنہا اور کیسے مقام پر جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سنیں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک فرشتہ سدرۃ المنتہا کے اندر سے باہر نکلا۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فرشتہ آپ کے استقبال کے لیے ہے، لیکن اللہ نے مجھے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے، میں تمام فرشتوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے بنایا ہے، میں نے آج اس فرشتے کو پہلی بار دیکھا۔
آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. اس فرشتے کو اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے بنایا ہوا تھا, چھپا کے رکھا ہوا تھا. فرشتہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پہ بیٹھے, اوپر جانے لگے, وحشت ہوئی, پریشانی ہوئی, تو آپ کو آوازیں آنے لگیں, اے اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ ابو بکر کی آواز, یہ آواز کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, اے میرے حبیب, میں نے اس فرشتے کو بنا کے رکھا تھا ابو بکر صدیق کی آواز میں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہے, تو تنہائی میں آپ کو اس کی آواز آئے گی تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام جبریل سے بھی اونچا جا رہا ہے. تو آپ اوپر گئے, کتنا فاصلہ طے کیا؟ 70,000 پردے تھے یا 70 لاکھ پردے تھے یا 70 کروڑ ارب خرب قدم. یہ تو ہماری گنتی ہے نا, کیونکہ اکاؤنٹنگ میں ہماری گنتی ہے نا استاد جی, یہ ہماری گنتی ہے. اللہ تو گنتی سے ماورا و مبرہ ہے. پر گئے, جب اللہ رب العزت سامنے آ گئے, دیکھیں اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو یہ دیکھنا معجزتاً ہے, معجزے کی وجہ سے. ورنہ اللہ کے نور کو, نور کیا, نور کی تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے دیکھنے, لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ نے آسمانوں کا پردہ ہٹایا تو صرف ایک تجلی کوہ طور پہاڑ پہ پڑی, فخر موسیٰ صاعقہ, حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. صحیح روایت ہے کہ بے ہوش ہو گئے. اس تجلی کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکے, آپ نے دیکھ کیسے لیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. عربوں میں سسٹم تھا کہ قوس کہتے ہیں, قوس کمان ہوتی ہے نا, کمان ادھر لگا ہوتا ہے, تار لگی ہوتی ہے, اس کو کھینچتے ہیں اور پھر جا کے تیر لگتا ہے. تو اس کا نا, اس کو کہتے ہیں قوس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوس. چاند قوس کی طرح ہوتا ہے, یہ قوس ہے. جب عربوں میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے وہ اس دھاگے کو کاٹ دیتے تھے, دھاگے کو کاٹ کے کمان ایک دوسرے سے ملا لیتے, یوں کر لیتے, یعنی کہ اس طریقے سے کر لیتے. تو اس کو کہتے ہیں قاب, اس کو کہتے ہیں قاب. ان دونوں کو جوڑ لینے کو کہتے ہیں قاب. تو قاب قوسین فکان قاب قوسین, وہ ایسے ہو گئے, یعنی اللہ کتنے قریب ہو گئے. او ادنا, اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے. اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا, کیسے نزدیک. یہ ہم اللہ سے قیامت کے دن پوچھیں گے, اللہ ہمیں وہ کر کے دکھائیے کہ کیسے آپ اللہ کے حبیب کتنا نزدیک ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ تو اس دن فرمائشیں پوری کریں گے نا اپنے بندوں کی. تو فکان قاب قوسین او ادنا, وہاں پر اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا. اور ایک بہت بڑا تحفہ جو اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ کلام کی ابتدا ہوئی تھی تو ایسے ہوئی تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ نے داخل ہوتے ہی فرمایا کہ التحیات تمام بدنی عبادتیں, التحیات للہ اللہ ہے آپ کے لیے, والصلوات وہ تمام نمازیں, والطیبات وہ تمام پاکیزہ چیزیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں تک آپ پڑھ کے خاموش ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا آپ کے اوپر سلام ہو اے نبی, اور اس کی رحمتیں ہو وبرکاتہ. تو یہ سارا کلام نیچے سنا گیا, فرشتوں میں آوازیں آنے لگیں. تو جواب میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں تک فرشتوں خود نے نیچے سے آواز دی. پھر آپ نے دوبارہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ایسے ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اللہ نے جواب میں پڑھا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ سارا کلام اللہ نے ہمیں تحفے میں دے دیا کہ ہم ہر التحیات میں اس کو پڑھیں گے. اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. التحیات پڑھنا واجب ہے, التحیات للہ والصلوات. تو آخر میں تشہد پہ بیٹھنا فرض ہے اور یہ التحیات پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اگر امام کھڑا ہو گیا تو آپ کو پھر بھی عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ضروری ہے. خیر, یہ سارا کلام ہوا. اور کیا باتیں ہوئیں وہ جنت میں جا کے پوچھیں گے. ایک یہاں پر درمیان میں بات رکھیں, وہ بات میں نے بیت المقدس میں ذکر کرنی تھی, بھول گیا. اب
ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قیصر روم نے بلایا. قیصر روم یہاں کسرا سے چلا, اس نے ایک منت مانی تھی کہ بیت المقدس جا کے بیت المقدس کو فتح کروں گا, یہ کسرا کو فتح کروں گا, اس کے بعد بیت المقدس جا کے پیدل جاؤں گا بیت المقدس اور وہاں پر جا کے عبادت کروں گا. اس نے یہ منت مانی تھی. یہ وہاں پہنچا بیت المقدس, ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا, کوئی پیغام گیا تو تو ابو سفیان نے بلایا. ابو سفیان قیصر کے پاس گئے, قیصر روم کے پاس, تو باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا, ضاحیہ قلبی خط لے کر گئے تھے, بیت المقدس پہنچے تھے. تو ابو سفیان وہیں پر قافلے میں تھے, تو ابو سفیان کو بلا لیا. تو ابو سفیان نے آ کے جو سوالات جوابات کیے وہ بڑے تفصیلی ہیں, اپنے موقع پر آئیں. تو ابو سفیان کہنے لگے ایک بات سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. کبھی کون سی بات سے لگتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس آ گئے, بیت المقدس آئے, بیت المقدس آ کے انہوں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آسمان پہ چلے گئے, آسمانوں کے بعد پھر وہ زمین پر آ گئے. یہ اور صبح کے وقت ہمارے درمیان موجود بھی تھے. عجیب سا قصہ معلوم ہوتا ہے. تو کیسے ہیں اچھی بات ہے. تو قیصر روم کے دربار میں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے. کہتے او میں سمجھ گیا, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے. وہ کیسے؟ کہ میری ذمہ داری میں بیت المقدس کے دروازے بند کر کے سوتا ہوں ہر رات. لیکن ایک رات ایسے ہوا کہ ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں بڑا زور لگایا, بہت زور لگایا, تو خدام کو بلایا, انہوں نے بھی زور لگایا, دروازہ بند نہیں ہوا. تو مجھے خدام نے کہا اس کی لکڑی نیچے آئی ہوئی ہے, جو اوپر کا ہے وہ نیچے آیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا, لہٰذا چھوڑ دیں, صبح اس کو بند کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ ہاتھ لگانے سے فوراً بند ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس پہ تو بڑی تعداد میں لوگوں کے آنے کا نشان ہے, اور سامنے دیکھا کہ سواری باندھنے کا نشان ہے. سامنے دیکھا جس سوراخ میں سواری باندھی جاتی تھی انبیاء کی, وہ سوراخ کھلا ہوا ہے. آج سے پہلے تک وہ سوراخ بند تھا جس پہ انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے. تو یہ سوراخ کھلا ہوا ہے, اور پتہ چلتا ہے یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں. 1 لاکھ کا مجمع اگر یہاں سے ہو کے چلا جائے پتہ تو چلے گا نا. اور ایک رات میں یہ سب کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہو یہ کیا ہو گیا. کہنے لگا میں نے کتاب نکالی, کتاب میں سے تاریخ نکالی, دیکھا یہی تاریخ آ کے مل رہی ہے جو آج رات کی تاریخ گزری ہے. اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء نے آنا ہے. یہی زمانہ ملاتا گیا. میں نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ آج کی رات یہاں پر آخری نبی اس زمانے کے اس وقت کے آخری نبی آئے تھے, انہوں نے اس رات میں نماز پڑھی. یہ بات تو ہمارے اندر بڑی مشہور ہے, تو معمولی سی بات ہے, ہمارے لیے تو عام سی بات ہے, اور ہم تو اس کا 7-8 سال سے انتظار کر رہے تھے. اللہ اکبر. ادھر بھی ابو سفیان چپ ہو گئے. ظاہر بات ہے کیا کر سکتے ہیں, ان کے اعتماد والا اتنا بڑا عالم دین تشریح وضاحت کر رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے. 50 نمازیں ملی, پھر وہ کرتے کرتے 5 نمازوں میں تبدیل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو کسی نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, ایک پل میں سوئے عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کچھ زیادہ ہی جوش سے نکل گیا, بس ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنے گھر آئے, ام ہانی سے کہنے لگے, ام ہانی راتوں رات میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے. ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کسی کو مت بتائیے گا, کسی کو مت بتائیے گا ورنہ بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو ہم نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ, مجھے میری جان کی قسم میں ضرور بتاؤں. آپ اٹھے, اس زمانے میں شلوار قمیض نہیں ہوتی تھی, نیچے تہمت باندھتے تھے, اوپر چادر لیتے تھے. تو آپ نے یوں چادر لی, یوں ادھر چادر رکھی اور جانے لگے. تو یہ چادر پیچھے لٹک رہی تھی, ام ہانی نے وہ چادر پکڑ لی.
قیاس اللہ آپ کسی کو مت بتائیے گا. تو آپ نے ایک چادر کھینچی، یوں چادر کھینچی، چادر کھینچ کے یوں کی تو ام ہانی کہتی ہے میں نے یہاں سے دیکھا کہ ایسا نور پھوٹ رہا تھا، ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ مجھے بصرہ تک ساری آبادی نظر آ رہی. یعنی میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رات میں یہ قصہ ہوا، لوگوں نے سنا، بہت لوگ ہٹ گئے، بہت لوگ جڑ گئے، یہ سارے معاملات ہوئے. تو اس سارے قصے کا نام اسراء اور معراج ہے. کچھ لوگوں نے اس قصے کو مشہور کیا اور مشہور کر کے ایک خاص تاریخ متعین کی، خاص تاریخ متعین کر کے روزہ رکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ہے ایسے بھی لوگ کر رہے ہیں تو سب کے گھر گئے، کب میرے سامنے روٹی کھاؤ، کو کھانا بنوایا اور کھلایا. خبردار جو اس بدعت کو ایجاد کیا تم نے. اب کوئی کہے کہ بھئی ہم پوری رات عبادت کر لیں گے، اسی بہانے معراج کی بہانے ہم عبادت کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. دین عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، دین نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین ٹوپی پہننے کا نام نہیں. اگر دین ٹوپی پہننے کا نام ہے تو عمرے میں کیوں اتار دیتے ہیں؟ دین ٹوپی پہننے کا نام ہے تو حج میں کیوں اتار دیتے ہیں؟ دین اچھا لباس پہننے کا نام ہے تو حج میں کیوں اتر جاتا ہے؟ وہی آرام کی چادریں ہو جاتی ہیں. دین چپل پہننے کا نام ہے تو حج میں چپل کیوں اتر جاتا ہے؟ دین پیسے جمع کرنے کا نام ہے تو زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ سمجھ؟ دین کھانے پینے کا نام ہے تو روزہ کیوں فرض ہے؟ دین بھوکا رہنے کا نام ہے تو قربانی کیوں فرض ہے؟ دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین نام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں مانو. ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، میں نہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی، پڑھو گے تو فاسق گنے جاؤ گے. اب نماز نہیں پڑھنی. نماز پڑھنا حرام ہے زوال کے وقت میں، نماز پڑھنا حرام ہے طلوع کے وقت میں. حرام ہے نماز پڑھنا، پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو دین اپنی مرضی کا نام. بھائی میں کیا کر رہا تھا، میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن آپ توبہ کریں اس نماز پڑھنے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ آپ عصر کے بعد پڑھ رہے تھے. اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس وقت ہماری طرف سے منع ہے. اس وقت مزے کرو، گھومو پھرو، تلاوت کرو، بھاگو دوڑو، کام کرو. نماز نہیں پڑھو. اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ہمارا حکم نہیں ہے اس وقت نماز پڑھنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دین اتباع کا نام ہے. جو اللہ فرمائیں گے وہ کرنے کا نام دین ہے. جی میرا دل کر رہا ہے آج رات عبادت کروں اور آج رات آرام کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اہتمام کر کے کوئی عبادت کرے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اہتمام کر کے آج 27 ہے، آج عبادت کی بڑی فضیلت ہوگی، آج اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لہذا آج رات عبادت کرو. نہیں، اس عبادت پہ گناہ ہوگا. جی اس عبادت پہ گناہ ہوگا. جیسے طلوع کے وقت میں نماز پڑھنے سے، مکروہ کے وقت میں نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب نہیں ہوتا، نماز کا گناہ ہوگا. جی ہاں. اور ایسے کیوں؟ اس وقت سورج کے پجاری نماز پڑھتے ہیں. اگر پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا تو سورج کے پجاریوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو منہم. عید کے دن روزہ رکھنا گناہ حرام ہے. روزہ رکھنا عید کے دن، روزہ رکھنا بھی حرام ہوتا ہے. جی عید کے دن حرام. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی نا. بطور مثال روزے میں کسی بندے نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا نا. سب یہ کہتے ہیں اگر بھول کے کھایا تو نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک ہمیں پتہ ہے. آدھا اس نے بھول کے کھایا، آدھا خود ہی چلا گیا. اب ہم مفتی صاحب سے جا کے پوچھو یار، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ہمارا یہی معاملہ ہے، کیونکہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. جو لوگ اس رات میں مخصوص قاعدے کی، دیکھو فلاں مولوی صاحب نے قاعدہ لکھا، اس کے اندر اتنی نمازیں لکھی، وہ کوئی جاہل آدمی تھوڑی ہے. بھئی ایسا نہیں ہے. آپ علم کی بنیاد کو دیکھیں. جس چیز کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے، جس چیز کی تاریخ کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں اس کے لیے معین عبادت ہوگی؟ نہیں ہے عبادت. ہم خود عبادت کا کہتے ہیں، نماز کا. یہ دیکھ اتنی بڑی کتاب، یہ فضائل اعمال، اتنی بڑی کتاب رکھی ہوئی ہے کہ اعمال کی فضیلت، اور خود ہم منع کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے منع کریں کوئی ہمارا فائدہ ہے؟ نہیں، دین کے حکم کے خلاف ہے. ہاں آپ 28 رجب کو خوب عبادت کرو، رج کے پیٹ بھر کے عبادت کرو، رات کو روزہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی من مرضی کا نام نہیں ہے. تو اس سے ریلیٹ یہ واقعہ ہے، لوگ رجب کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں. تو یہ واقعہ رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نہ 27 رجب کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ 17 رجب کے ساتھ مخصوص ہے. پھر بتا رہا ہوں اتنے اقوال ہیں، 8 اقوال تاریخ میں ہیں، 4 مشہور اقوال سن میں کون سے سال میں ہوئی. سال بھی متعین ہے تو تاریخ کیسے متعین ہو سکتا ہے؟ جب سال ہی کے 25 دسمبر کو ہوا تھا، پتہ نہیں کون سے سال میں 25 دسمبر نہیں، ان کو بتاؤ یار سن 2000 ہے لیکن آگے دسمبر کے مہینے کی کوئی آگے پیچھے تاریخ ہے یہ، لیکن سال بندے کو پتہ ہوتا ہے. اس کا نہ سال پکا ہے نہ تاریخ پکی ہے. ہاں ہوا ہے واقعہ، ضرور ہوا ہے. اگر کوئی ضروری چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خیال کرتے ہیں، اب اس کی تاریخ کو متعین فرماتے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شب برات سے بھی زیادہ افضل شب معراج ہے. تو بھی ایسا نہیں ہے. اس رات تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے. ایسے مزیدار، ایسے محبت بھرے اشعار ہیں، لیکن وہ کسی رات کے تارے نہیں بتا رہے ہوتے. وہ اہل محبت کو پتہ چل جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے اور لیلۃ البرات میں کون سی تجلی اللہ کی نازل ہو رہی ہے، جو اللہ سے ایسا عشق اور ایسی محبت رکھتے ہیں. ورل یہ ساری اس کی ضروری چیزیں تھیں. آپ کوئی اگر چھٹی دے رہے 27 رجب کی تو اس کا اپنا دماغ ہے، اپنا ذہن ہے، کس وجہ سے چھٹی دے رہا ہے. یہ کوئی وجہ ابھی تک میری سمجھ میں تو نہیں ہے کہ کس وجہ سے 27 کو خاص طور پہ چھٹی دی جا رہی ہے. اگر کہیں دی جا رہی ہے تو کس وجہ سے دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے. تو وجوہات سامنے نہیں ہے. علم کی کمی ہے، یقیناً علم کی کمی ہے بہت زیادہ، لیکن ابھی تک جو علماء نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. وہ علماء جن کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، انہوں نے یہ لکھا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.